بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 اور 95 کی تلاوت کی گئی. یہ پارہ 7واں پارہ ہے. جب سے یہ شروع ہوا ہے مسلسل حرام کردہ چیزوں کا ذکر چل رہا ہے. سب سے پہلے اللہ نے کہا جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے آپ حرام مت کرو. مطلقاً حرام کا ذکر کیا. اس کے بعد قسم کا ذکر کیا گیا. اسی طریقے سے پھر شراب اور جوئے کا ذکر کیا گیا کہ یہ بالکل حرام. اب جو ہے جس حرام کا ذکر آج کی آیتوں میں ہے یہ ایک خاص حالت اور خاص کنڈیشن میں ہے. یہ کبھی حرام ہے اور کبھی حرام نہیں ہے. اس کو یوں سمجھا جائے کہ جب انسان، آج میں نے جمعے میں بھی اسی پر بیان کیا ہے، حج کے اوپر، جب احرام باندھتا ہے حاجی یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا، تو وہ شکار نہیں کر سکتا. اگر وہ اللہ کا نام لے کر بھی شکار کرے گا تو بھی شکار حرام ہو جائے گا. اس کو اجازت نہیں. تب جب وہ 2 چادر لپیٹے ہوئے ہو. حرم کی جو حدود ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. آیا حرم اس کو کہتے ہیں جو مسجد حرام کا حصہ ہے؟ نہیں. حرم میں تو تقریباً یہ سمجھیں کہ پورا مکہ جو 12-13 کلومیٹر کا تقریباً ایریا ہے چاروں طرف کا، وہ حرم کہلاتا ہے. یعنی جہاں جہاں سے عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں وہ جو لمٹ ہیں، سیمائیں ہیں، سرحدیں ہیں، اس سے جو اندر کا ایریا ہے وہ حرم کہلاتا ہے. جیسے مسجد عائشہ، اسی طریقے سے ذوالخلیفہ، مسجد قبلتین، یہ جو الگ الگ چاروں سمت میں جو ہے متعین اور میقات جن کو کہتے ہیں. بھئی آپ تو ایک ہی تو احرام باندھ سکتے ہیں اپنے گھر سے، باقی جو عمرہ کریں گے وہ کیا کریں گے؟ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک عمرہ کر لیں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی احرام سے کئی عمرے کر لو. ایک احرام سے صرف ایک عمرہ. احرام کپڑے چینج کرنے کا نام نہیں ہے. مطلب اس بات کا یہ ہے، یہ نہیں کہ بھئی چادر بدلنی پڑے گی. ایک دفعہ باندھ کر ایک دفعہ عمرہ کیا جا سکتا ہے. پھر اس میں آپ کو بال بھی کٹانے پڑیں گے، اس میں صفا مروہ کی سعی بھی کرنی پڑے گی، طواف بھی کرنا پڑے گا. تو سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ تو آپ اپنے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں یہاں ہندوستان میں، لیکن آپ کو عمرے کرنے 4-5، پھر کیا کریں گے؟ تو اب
جو یہ میقات ہیں جو ابھی میں نے بتایا، ذوالحلیفہ ہے، مسجد قبلتین ہے، مسجد عائشہ ہے، یہ جو میقات ہے آپ وہاں جائیں گے باہر اور وہاں سے احرام باندھیں گے، پھر واپس مکے میں آئیں گے. یہ ہے. تو جو یہ ایریا ہے اس کو حرم کہا جاتا ہے. مسجد حرام کا ایریا الگ ہے اور حرم کا ایریا الگ ہے. یہ جو پورا ایریا ہے اس میں اب جو مسجد حرام، اب یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا، گزشتہ کل ہمارے حضرت بتا رہے تھے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نہیں ہے، اس پورے ایریے میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ ہے حدود حرم میں. آپ چاہے اپنے ہوٹل میں کمرے میں بھی نماز پڑھیں گے تو بھی 1 لاکھ ایک نماز کا ثواب ملے گا. ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے تو 1 لاکھ دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو 1 لاکھ دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. یہ حدود حرم میں. مسجد حرام کا ایریا تو بہت مختصر ہے، وہ ہے جو صرف کعبہ ہے اور کعبے سے باہر جہاں جو ہے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، جہاں تک تعمیر ہے، بس پورا جو حدود حرم ہے وہ بہت بڑا ہے. تو اس ایریے میں جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ نہ تو شکار کر سکتا ہے، یعنی نہ ہل کا شکار کر سکتا نہ حرم کا شکار کر سکتا ہے. ہل اور حرم سوال اس کو سمجھیں، یعنی جو یہ 12-13 کلومیٹر کا ایریا یہ ہے حرم کا، اور اس سے باہر کا جو ایریا ہے وہ ہو گیا ہل. ہل سے مراد جو جہاں شکار کرنا حلال ہے، جہاں شکار کرنا حرم کے ایریا میں ہے ہی نہیں. یہاں تو آپ پودا اگ جائے اس کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے، کیونکہ یہ حرم مقدس جگہ ہے. حرم کیا ہے؟ مقدس جگہ ہے. لہذا اب باہر کا جو ایریا کہلائے گا وہ کیا ہوگا؟ ہل. باہر کا ایریا ہل کا. تو جو محرم ہے، احرام جس نے باندھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں محرم. وہ نہ تو ہل کا شکار کر سکتا نہ حرم کا. البتہ جو محرم نہیں ہے، جس نے احرام نہیں باندھا، مثال کے طور پر آپ نے عمرہ کیا اور آپ نے احرام کھول دیا، اب آپ کرتا پجامہ پہن کر گھوم رہے ہیں تو اب آپ محرم نہیں کہلائیں گے. اب آپ احرام والے نہیں ہوں گے. احرام والے جبھی تک ہو جب تک آپ نے احرام باندھا ہوا ہے. تو اب جو محرم نہیں ہے تو وہ حرم کا تو شکار نہیں کر سکتا، البتہ ہل کا شکار کر سکتا ہے، باہر کا. حرم میں تو وہ بھی نہیں کر سکتا. لہذا یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد اس سے پہلے جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب آپ حج کے ارادے سے نکلے تھے اور آپ کو حج کرنے نہیں دیا گیا. چند شرطوں کے ساتھ صلح ہوئی اور آپ واپس اپنے مقام کو لوٹ گئے. اس سفر میں اتنے سارے شکار قریب آ رہے تھے کہ ان کو ہاتھوں سے بھی مار سکتے تھے، یعنی تلوار وغیرہ سے بجائے تیر کے، نیزوں سے بھی مار سکتے تھے ان کو، یعنی قریب کھیل رہے تھے. کہتے ہیں نا کہیں کی مچھلی اتنی ساری آتی ہے ہاتھوں سے پکڑ لو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے لیے جانور بھیجے تھے اور کہہ دیا کہ ان کا کوئی شکار نہ کرے. چیز زیادہ دے دی اور کیا بول دیا؟ شکار نہیں کرنے کا. اب یہی چیز بالکل سیم بنی اسرائیل کے ساتھ کی. بنی اسرائیل کو کہا سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن، اور کہیں کہیں اس کو تھاور بھی کہتے ہیں، اس دن آپ جو ہے مچھلی نہیں پکڑیں گے. اور مچھلی آتی بھی سب سے زیادہ اسی دن تھی اور باقی پورے ہفتے غائب رہتی تھی. کیوں؟ امتحان کے لیے. امتحان کے لیے اللہ کو کیا ضرورت پڑی کسی کا رزق چھیننے کی، لیکن امتحان بھی لیا جاتا ہے. تو کہا کہ سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن آپ مچھلی نہیں پکڑیں گے، اور آپ جو ہے اس کے علاوہ دن میں پکڑ سکتے ہیں، لیکن باقی دن مچھلی آتی نہیں تھی اور ہفتے ہی کے دن مچھلی آتی تھی. لیکن بنی اسرائیل کیا تھے؟ شرارتی. انہوں نے کیا کیا کہ نہر کے قریب، ندی کے قریب حوض بنا دیے، کیاری ٹائپ.
جیسے ندی میں سے پانی لینے کے لیے بنا دیتے ہیں ایسے بنا دی مین ٹائپ، اور اب اس کو جو ہے کھول دیتے۔ اب جب ہفتے کے دن اس میں پانی آتا تو پانی کے ساتھ ساتھ ظاہر کی بات ہے مچھلی بھی آتی، اور کہتے کہ ہم نے تو یہاں سے لیے مچھلی، ہم نے ندی میں سے لی نہیں، ہیرے بازی کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، اللہ نے جب منع کر دیا تو منع کر دیا، اس کو دماغ سے زیادہ الٹا سیدھا کر کے اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ اللہ کے سامنے ہیلے حوالے کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس کی خلاف ورزی کرنا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کا حال تھا، لیکن صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب حکم نازل ہو گیا کہ شکار کرنا نہیں ہے تو کسی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا شکار کی طرف۔ اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوه ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، اللہ تعالی تمہارا ضرور امتحان لیں گے کچھ شکار کے ذریعے، اس شکار کے ذریعے جہاں تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے بھی پہنچ سکیں گے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جان لے کون اس کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے، کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ساری بات ہے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، پھر اللہ کو جاننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جانیں گے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی صفات کو بندوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیسے؟ کھانا کھلانے والی ذات یہ تو اللہ کی ہے اور ساری چیزوں کا مالک بھی اصلاً اللہ، لیکن جب آپ کوئی بائک لیتے ہیں، کوئی موبائل لیتے ہیں، کوئی مکان خریدتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں آپ؟ مکان مالک۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مکان مالک، دکان مالک۔ تو کیا آپ مالک ہو گئے؟ مکان مالک آپ عارضی ہیں، اصل حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات کا بندوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اصل رازق تو اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن کوئی آپ کو کھانا کھلایا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے مجھے کھانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں، ایک بات ہے، تمام اللہ کی جو صفات ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں، ان کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی آکار نہیں، اس کا کوئی روپ نہیں۔ اب اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میرا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں اتفاق سے میرا ان پر ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کا ہاتھ کہاں ہے؟ کس نے دیکھا؟ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، آیت الکرسی میں اللہ نے کہا ہے نا اللہ کی کرسی کس نے دیکھی ہے؟ اللہ نے بھی کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر متمکن ہے۔ کہاں ہے عرش، کیسا ہے، اور اس پر کس طریقے سے اللہ بیٹھے ہیں ہمیں تو نہیں پتا۔ تو بس اس میں عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں تو ہیں، کیسی ہیں ہمیں نہیں پتا، یہ سب چیزیں تو ہیں، کیسی ہیں ہمیں نہیں پتا، اور نہ ہماری عقل اس قابل ہے، ہماری عقلوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کو سمجھ سکیں۔ بس اس کا سیدھا سیدھا سا یہ جواب ہے۔ جس طریقے سے تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ کے یہاں تقدیر سب مبرم ہے لیکن بندوں کے اعتبار سے معلق ہے۔ جیسے اللہ کو سب معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، کب کون پیدا ہوگا اور کب، لیکن یہ بھی کہا گیا دعا کرو تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کے اعتبار سے سب کچھ ہے لیکن بندوں کے اعتبار سے یہ سب چیزیں۔ اس کو میں اور آسان مثال سمجھاتا ہوں۔ سونا جاگنا اور چھپانا اور ظاہر کرنا یہ بندوں کا اپنا میٹر ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ظاہر ہے، اور جو بات میرے دل میں ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ کو وہ بھی معلوم ہے جو بول رہا ہوں، اور جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی معلوم ہے۔ سمجھ میں آگے کون سے؟ بس فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب جو اس حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی حد سے آگے بڑھے گا تو یقیناً اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سے حکم کے بعد؟ کہ بھئی اب شکار نہیں کرنا، یہ صحابہ کے لیے خاص تھا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم کچھ بھی کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتے، نہ تو حلال جانور کو نہ حرام کو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو تم میں سے قتل کرے گا جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ ایسا ہی ایک جانور جیسا آپ نے قتل کیا ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبہ، جس کا فیصلہ دو انصاف پسند آدمی کریں۔ اب اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو قربانی کریں، آپ دم دیں، کہتے ہیں نا دم دینا حج میں، قربانی کریں اور اس کو کعبے تک لایا جائے، او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر جو ہے وہ مسکینوں کو اس کی قیمت دے دی جائے یا کھلا دیا جائے، او عدل ذالک الصیام، یا پھر اتنے ہی روزے رکھ لیے جائیں۔ لیذوق وبال امری عفا اللہ عما سلف، تاکہ اسے اپنے کام کی سزا مل جائے۔ اللہ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، آئندہ کے بعد جو ہے اس پر پکڑ ہے۔ ومن عاد، اور جو پھر ایسی حرکت کرے گا اللہ اس سے ضرور بدلہ لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی زبردست بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ چند ایک مسائل ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے رکھنا اور دم دینا، یہ حدود حرم میں ضروری ہے۔ دم حدود حرم میں ضروری ہے دم دیا جانا، باہر نہیں اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ خاص حالتیں ہیں، جو لوگ حج پر جاتے ہیں خصوصاً یہ انہی کے لیے ہے۔ صحیح بات ہے، اس مسئلے کا تعلق ہندوستان سے اور جو حرم کے علاوہ دوسری جگہ ہے وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے اس لیے بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت ہے اس لیے بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو فالتو ہو، ہر چیز کا مقصد ہے۔ بھئی یہی تو اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی، وہاں جا کے کیا پتہ کسی سے ہو جائے، پھر تو ضرورت پڑے گی نا۔ لہذا قرآن کریم کی ہر ایک بات کا بیان کیا جانا ضروری ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 اور 94 کی تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم تو کسی آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔